اللہ اکبر اللہ اکبر ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ جب کوئی فاسق ان کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو وہ اس کی تحقیق کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے عالم میں وہ کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھیں اور پھر بعد میں ان کو اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگے۔ آج مسلمانوں کے اندر بہت سے فتنے ظہور پذیر ہیں اور یہ فتنے دن رات اپنی دکانداری چمکانے کے لیے طرح طرح کے نئے ٹوٹکے اور طرح طرح کی نئی باتیں عوام الناس میں مشہور کرتے ہیں۔ بھولی بھالی عوام جو قرآن و حدیث اور سنت رسول اور تاریخ اسلام سے نابلد ہے وہ بآسانی ان کے چنگل میں آ کے پھنستی ہے۔ انہی حضرات میں سے ایک نام جو آج کل بہت مشہور اور معروف ہے وہ ہے مرزا محمد علی انجینئر کا۔ جی ہاں، مرزا محمد علی انجینئر نے شہرت حاصل کرنے کے لیے حدیث عمار یا حدیث قتل عمار کو پیش کر کے اور بہت ہی لچھے دار اور مسالے دار باتیں کر کے عوام الناس کو بیوقوف بنایا اور اس آڑ میں صحابہ کرام علیہ اجمعین پر سب و شتم بھی کیا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس زمن میں جتنی بھی حدیث مسلمانوں کے پاس آج موجود ہیں وہ زیادہ تر گھڑی ہوئی موجود ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک مثال دے کر اپنی بات کو ذرا مختصر کروں گا کہ صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ایک اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں جتنی بھی حدیث آئی ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ اسی طرح سے مسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں حدیث نمبر 6409 6409 میں لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کو کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا فتح مکہ کے بعد، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ میری 3 درخواستیں قبول کریں۔ پہلی یہ کہ میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیں، دوسری یہ کہ آپ میرے بیٹے کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منشی مقرر کریں، اور تیسری یہ کہ مجھے کسی محاذ پر بھیج دیں جہاں میں اسلام کے حق میں لڑوں۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تینوں درخواستیں کو قبول کیا۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ام حبیبہ سے نکاح کر لیں، جبکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح 6 ہجری یا 5 ہجری میں ہی ہو چکا تھا، اور یہ نکاح حبشی نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس بات کی دلیل سنن ابو داؤد میں موجود ہے، اور یہ روایت بھی کافی مشہور ہے کہ جب صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے ابو سفیان مدینہ تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ نے کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ام حبیبہ نے اب
ان کے نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تک کھینچ لی تھی کہ میرا والد کیونکہ مشرک ہے اور میرا شوہر جو ہے وہ نبی ہے، اس لیے میں اس کو اپنے شوہر کی چادر پر نہیں بیٹھنے دوں گی۔ تو یہ روایت تو بہت مشہور ہے۔ اب صحیح مسلم میں جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ فتح مکہ کے بعد کی روایت ملتی ہے۔ تو جن ام حبیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 4 یا 5 ہجری میں ہی ہو چکا تھا، 9 ہجری کے بعد دوبارہ ان سے کیسے نکاح کیا گیا؟ اگر بغض کا یہ عالم ہے کہ صحیح روایات گھڑ کر بھی ان کے ساتھ بغض کیا گیا، اور صحیح مسلم اور بخاری کے اندر اس طرح کی کثرت سے روایات موجود ہیں۔ اسی طرح قتل عمار کو بعض لوگ پیش کر کے اور اس پر مرچ مسالہ لگا کر اپنی دکانداری کو چمکاتے ہیں۔ نیشنل نمبر کے مطابق 5591 نمبر حدیث کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے، حضرت علی کو سامنے دیکھا کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ سامنے جنگ میں ہے، تو ان کا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جنگ چھوڑ گئے۔ اور مروان خبیث جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی، حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا، المستدرک للحاکم 5591 نمبر حدیث، جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی۔ مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو، حالانکہ لے کے آیا تھا ساتھ حضرت علی سے لڑوانے کے لیے کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دی تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے، اور برے طریقے سے ہارے بھی، تو غصے میں خود مار دیا۔ یہ صحابہ کے قاتل اور گستاخ پارٹی جس کا دفاع لوگ کرتے ہیں۔ پھر جنگ صفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں، حضرت عمار نے 2 اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پتھر۔ حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے، تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو اسلام کے لیے قربانیاں کر رہا ہے تو دیکھ تیرا حشر کیا کریں گے یہ لوگ جو فتح مکہ پر معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور شیخ زبیر علی زئی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے، علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ عمار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا، یہ دونوں الفاظ ہیں، اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں۔ اور پھر کیا ہوا؟ عمار ابن یاسر کو قتل کیا گیا۔ مسند امام احمد 16744، مستدرک للحاکم میں 5661 نمبر حدیث ہے، مسند احمد میں 17811 بھی ایک اور طرق ہے کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے، حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے عمار ابن یاسر کو قتل کیا، پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے عمار کو قتل کیا۔ حضور نے کہا تھا عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص عمار بن یاسر ابن یاسر کا گلا کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کانپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزخ کی مبارک دو، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی، اور تم نے عمار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو، اور عمار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ کس طرح مرزا انجینئر قتل عمار والی حدیث کو پیش کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اصل میں وہ باغی گروہ حضرت امیر معاویہ کا ہی ہے۔ اب اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو کچھ سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ باوجود کثرت اور تواتر کے اور کثرت تناسل کے اور تواتر کے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کچھ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور نہ ہی صحابہ اکرام علیہ اجمعین کو ایسی کسی روایت کے بارے میں علم ہے۔ دوسری بات یا دوسرا سوال جو سامنے اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر حدیث بھی صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام بما حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دین سے بے پرواہ تھے اور ان کو دنیا و آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔
तीसरा जो सवाल हमारे सामने उठता है वो ये है कि अगर हदीस भी सही है और सहाबा इकराम अलैहि अजमाइन भी वो हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के तौर पे चुना है, तो फिर ये बात मानना पड़ेगी कि सहाबा इकराम अलैहि अजमाइन की अक्सरियत ने और सहाबा इकराम अलैहि अजमाइन की इजमा ने यह बात साबित कर दी है कि हजरत अमीर माविया और उनके लश्कर जो हैं वो कत्ले अम्मार के मुर्तकिब नहीं हैं और ना ही हजरत अमीर माविया को इसका मुर्तकिब ठहराया गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 तक 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर मोमिनीन के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करवा दो और फिर अगर उनमें से एक ग्रोह बगावत करे तो उस बागी ग्रोह से तब तक लड़ते रहो जब तक वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के आगे अपना सर झुका ना दे। हम सब जानते हैं कि जंग सफीन के बाद अमीर माविया ने कतई तौर पर हजरत अली करमुल्लाह वजह की बैत नहीं की थी, तो फिर क्या वजह है कि हजरत अली करमुल्लाह वजह ने नसे कुरानी की मौजूदगी में हजरत अमीर माविया के से सुलह कर ली? वो इसलिए कि हजरत अली करमुल्लाह वजह हजरत माविया को बागी नहीं समझते थे, ना ही कत्ले अम्मार से उनका कोई वास्ता था। इस जमन में इंजीनियर साहब ने मस्तनद अहमद की एक हदीस भी पेश की और उसमें हजरत अबू गादिया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि वो कत्ले अम्मार में शरीक थे और उन्होंने हजरत अम्मार बिन यासर को शहीद किया और उनका सर उठाकर जब वो तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि मैंने इसको कत्ल किया है तो हजरत अमर बिन आस कांप उठे। इस रवायत में एक रावी है कलसूम बिन जबर, जिसको इमाम निसाई रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि ये कवि नहीं है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि ये गलतियां करता है, और अबू गादिया वाली रवायत में तो उन्होंने इसको मुनकर रावी कहा है, मतरूक रावी, तो ये मतरूक रावी है। अब जब ये दलाइल हमारे सामने आते हैं तो ये बात ला माल्ला जहन में उठती है कि फिर हजरत अम्मार बिन यासर को कत्ल किसने किया। यहां यह बात भी ज़हन नशीन रखने की जरूरत है कि हजरत अमीर माविया के साथ जब हजरत अली की जंग हुई तो हजरत अली के बड़े भाई हजरत अकील बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि खुद सहाबी रसूल हैं और जिनकी उस वक्त उम्र 80 बरस थी, हजरत अमीर माविया के साथ शरीक थे और हजरत अमीर माविया की तरफ से हजरत अली के साथ वो जंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी अय्याम तक हजरत अमीर माविया का साथ दिया और हजरत अली के साथ खड़े नहीं हुए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमानी का भी शर्फ हासिल है, जो कुरून औला में से शामिल हैं, जंग जमल में तो शरीक हुए, लेकिन जब जंग सफीन में हजरत अमीर माविया के मद्दे मुकाबल हजरत अली गए तो हजरत अली का साथ छोड़ दिया। इस जंग में हमें सिर्फ हजरत अली के साथ सिर्फ और सिर्फ वो ग्रोह नजर आता है जो असल में कत्ले अम्मार का मुर्तकिब है। जी हां, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जब बगावत की बू आने लगी तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकाजात में अपने नुमाइंदों को भेजा ताकि वो वहां की रिपोर्ट ला सकें, वहां के अहवाल उनको आके बता सकें। हजरत अम्मार बिन यासर को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़िल्नुरैन ने मिस्र की तरफ रवाना किया, जो उस वक्त बागियों का गढ़ था। हजरत अम्मार बिन यासिर जब वहां से रवाना होने लगे, वहां से वापस पलटने लगे, तो इस बागी गिरोह ने उनको घेर लिया, उनको कत्ल किया और उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। यह बात तबरी में और तलखीस तबरी जिल्द नंबर 5 में और इब्ने खल्दून में लिखी हुई है। यह वाकया हजरत उस्मान गनी की शहादत से कुछ माह कबल का है और यह 34 या 35 हिजरी का वाकया है, जबकि जंग सफीन 37 हिजरी में बर्पा हुई। तो सवाल यह है कि क्या 2 साल बाद हजरत अम्मार बिन यासर अपनी कब्र से निकलकर हजरत अली के साथ खड़े हो गए थे जंग में जाने के लिए? ये तमाम वो रवायात हैं जो बनु उमैया के बुग़्ज़ में खड़ी गई हैं।
ان تمام روایات کے بارے میں ابو بکر الخلال فرماتے ہیں اپنی کتاب السنہ میں کہ اس طرح کی تمام روایات جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ حضرت عمار بن یاسر کے قتل کے مرتکب حضرت امیر معاویہ اور ان کا گروہ ہے، سب کی سب ضعیف ہیں اور ایک بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان تمام دلائل کے بعد پھر بھی اگر کوئی ہٹ درمی پہ ڈٹا رہے تو اللہ ہی سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے جو آج ہمارے گھروں پر نازل ہو چکے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة